اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، ہماری گفتگو جو ہے اس کا موضوع وظائف منتظرین ہے۔ پچھلے 2-3 جلسوں سے ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہمارا اسی موضوع کے حوالے سے جو ٹاپک ہے وہ ذکر امام زمان علیہ السلام ہے۔ ایک منتظر کا تیسرا وظیفہ جو ہے وہ اپنے مولا کی یاد کو اپنے وجود میں، اپنے ماحول میں باقی رکھنا اور اسے زندہ کرنا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ منتظرین کے جو وظائف احادیث اور روایات میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو وظیفہ ہے وہ امام کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اور دوسرا وظیفہ جو ہے وہ ان کو اپنا اسوہ عمل قرار دینا، ان کی اقتداء کرنا ہے، اور تیسرا وظیفہ جو آج ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ مولا کے ذکر کو زندہ کرنا ہے۔ ناظرین محترم، جیسے کہ مختلف احادیث اور روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مولا ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہمارے شب و روز کو دیکھتے ہیں، ہمارا کوئی پہلو جو ہے وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں، ان تک ہماری ساری خبریں پہنچتی ہیں۔ اور یہ جو روایات میں آیا ہے کہ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ جب تم اچھا عمل کرتے ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور جب کوئی ایسا برا عمل کرتے ہو تو ہمیں غمی ہوتی ہے۔ تو ان روایات کی روح سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ گویا امام ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کا یہ فرمان ہے کہ اگر میں تمہیں یاد نہ رکھتا، اگر میں تمہیں بھلا دیتا تو تم پر ایسی مصیبتیں آتی کہ تم سب کے سب ختم ہو جاتے۔ یہ جو تشیع کا وجود باقی ہے دنیا کے اندر، اور یہ جو آج شیعہ پیش رفت کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، اور اپنے مذہب کو استحکام کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہیں اور اس کا پرچار کر رہے ہیں، اور اس کے مبلغ بن کے پوری دنیا میں مکتب اہل بیت کے نور کو پھیلا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ مولا امام زمان علیہ السلام کی پشمنائی ہے اور ان کی عنایات ہیں۔ تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ مولا تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، آیا ہم بھی ہمیشہ اپنے امام کو یاد رکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جہاں تک بندہ حقیر کا خیال ہے اور جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو بہت بڑا ستم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو تقریباً جو ہے وہ بھلا چکے ہیں۔ صرف خاص کسی مناسبت سے، جیسے نیمہ شعبان کے موقع پر جو ہے وہ امام کو یاد کر لیتے ہیں، جیسے ہر امام کو ان کی ولادت شہادت پہ یاد کرتے ہیں، تو مولا امام زمان علیہ السلام کو بھی نیمہ شعبان کے موقع پر جو ہے ہم یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی کے اندر شب و روز میں مولا کا کوئی ذکر نہیں ہے، مولا کی طرف توجہ نہیں ہے، اور ہماری محفلیں، ہماری مجالس، ہمارے جمعہ کے خطبات، ہمارے درس، ہمارے شب و روز کے تمام پروگرام جو ہیں وہاں مولا کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں اگر ہوتا ہے تو کبھی بہت ہی قلیل مقدار کے اندر، بہت ہی کم جو ہے وہ مولا کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بے عنوان منتظر اپنے وظائف بھلا چکے ہیں، چونکہ ایک جو منتظر ہے وہ کبھی بھی اپنے امام کو، اپنے رہبر کو نہیں بھولتا، ہمیشہ اس کی یاد میں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت ساری پارٹیاں ہیں، بہت سارے گروپ ہیں، اور جن کے رہبر ہیں یہ سارے دنیاوی مادی رہبر ہیں، لیکن ان کے ماننے والے کس طرح ان کو چاہت سے یاد رکھتے ہیں، کس طرح شب و روز ان کا ذکر کرتے ہیں، کس طرح ہر گفتگو کے اندر، ہر سیمینار، ہر پروگرام کے اندر، ہر گفتگو میں، ہر سیمینار، ہر پروگرام یا کوئی بھی کانفرنس ہو یا کوئی بھی ایسا ٹیبل ٹاک ہو، کوئی مباحثہ ہو، اس کے اندر اپنے رہبر کا ذکر کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات کی سب سے عظیم ہستی جو ہے وہ بے عنوان رہبر اور امام عطا کی ہے، تو ہم کتنا ان کی یاد میں رہتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ آج ہمارے شب و روز کے اندر ہمارے رہبر کا یا ذکر نہیں ہے یا بہت ہی کم توجہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام نے روایات کے اندر بہت زیادہ زور دیا ہے اس موضوع پر کہ ہمیشہ اپنے امام کو یاد رکھنا، اپنے امام کی یاد کو اپنے دلوں میں زندہ رکھنا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ نے اس حوالے سے جو چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں ان میں ایک چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ مختلف قسم کی دعائیں ہمیں تعلیم دی گئی ہیں، اسی طرح کچھ زیارات ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم لوگ اپنے
وجود کو، اپنے روح کو، اپنے دل کو متوجہ کریں مولا کی طرف، اور ان کے ذکر کو جاری کریں، اور اس ذکر کو جاری کرنے سے سب لوگوں کی توجہ کو مبذول کریں اپنے زمانے کے امام کی طرف، اور پھر اس بات کو سوچیں کہ امام کیوں غائب ہیں اور کیوں ظہور نہیں کر رہے، اس میں ہمارا کوئی کردار ہے، اگر ہمارا کوئی نقش ہے، اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ پھر کریں۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بعض جگہوں پر پروگراموں کے اختتام میں یا اوائل میں جو ہے پڑھی جاتی ہیں، اور یہ بہت اچھی صورتحال ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیداری جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ مثلا ایک دعائے فرج ہے جس کا معمولاً جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ نماز جمعہ یا دیگر جو نماز جماعت یا دیگر جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے کبھی کبھی البتہ یہ نور جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مومنین جو ہے وہ چند لمحوں کے لیے اپنی زبان کو جو ہے وہ معطر کرتے ہیں زمانے کے امام کے ذکر اور ان کی دعائے فرج سے۔ دعائے فرج کا آج ترجمہ آپ کی خدمت میں اشارہ کرتا ہوں کہ پہلا ہمارا وظیفہ یہی ہے کہ ہم اپنے امام کے حوالے سے جو دعائیں ہیں مثلا مفاتیح الجنان میں، ان دعاؤں کو ضرور پڑھا کریں۔ ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی دعا جو ہے جس سے ہمارا قلبی تعلق جو ہے وہ برقرار ہو جائے، قلبی رابطہ جو ہے وہ برقرار ہو جائے اپنے امام سے، اسے ضرور پڑھا کریں، جس میں ایک دعائے فرج ہے۔ اسی طرح دعائے عہد بھی ہے، اسی طرح دعائے سلامتی امام زماں ہے۔ اسی طرح ہم زیارات میں دیکھیں تو مولا کی کافی ساری زیارات ہیں، اسی میں ایک زیارت آل یاسین بھی ہے جس کے پڑھنے پر کافی تاکید کی گئی ہے۔ دعاؤں کے اندر دعائے ندبہ جو ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں مولا کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتی ہیں اور ہمارے دل و روح کو، ہمارے قلب کو جو ہے وہ اپنے امام سے جو ہے وہ جوڑ دیتی ہیں۔ یہ دعائے فرج جو معمولاً ہمارے معاشرے کے اندر پڑھی جاتی ہے نماز جمعہ کے بعد یا نماز جماعت کے بعد یا کبھی کسی پروگرام کے اوائل یا اختتام میں، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ دعا جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں اس کے ترجمے کی طرف اشارہ کروں گا کہ اس کے ترجمے میں دعا مانگنے والا اپنے پروردگار سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پروردگارا، اپنے ولی حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ کے لیے تیرا درود و سلام ہو، ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر اس وقت اور ہر وقت سرپرست، محافظ، رہبر، ناصر، مددگار، رہنما اور نگہبان بن جا، تاکہ ان کو اپنی زمین میں اپنی رغبت اور مرضی سے سکونت دے اور ان کو طولانی زمانے تک زمین پر بہرمند فرما۔ تو یہ دعائیں جو ہیں ہماری دعاؤں کی جو کتابیں ہیں یا اعمال کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ مولا امام زمان علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ جو ہر ایک منتظر کا بنیادی وظیفہ جو ہے دیگر تمام اعمال کے ساتھ اس ذکر سے بھی اپنے دل کو منور کرے، اور اس قسم کے پروگرام کرتے ہوئے باقی جو اہل بیت کے عاشقین ہیں، محبین ہیں، ان کو جمع کرے اور ان کے دلوں کو اور ان کی توجہ کو بھی اپنے امام سے جوڑ دے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دعاؤں کے بارے میں ائمہ نے کافی تاکید فرمائی ہے۔ اس حوالے سے میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک دعا جو ہماری مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور بھی دعاؤں کی کتابوں میں ہے، وہ دعائے عہد ہے۔ یہ دعائے عہد جو ہے در واقع ایک منتظر کا ہر روز اپنے امام سے عہد ہے، جس میں وہ اپنے مولا کے ساتھ ان کی بیعت کی تجدید کرتا ہے، نصرت کا وعدہ کرتا ہے، اور تا شہادت جو ہے وہ مولا کی ہمراہی کا جو ہے وہ عہد کرتا ہے۔ تو یہ دعائے عہد جو ہے دوسرے لفظوں میں ایک منتظر کے، ایک سچے منتظر کے دل کی آواز ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں وہ اپنے امام کے لیے بلند کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ دعا جو ہے ہمیں مولا امام صادق علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، اور یہ بڑی مشہور دعا ہے اور اس کا کتابوں کے اندر کافی ذکر بھی آیا ہے کہ مولا امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک ہر روز صبح کے وقت اس دعا کو جو ہے وہ پڑھے، اس کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ہمارے قائم کا ناصر اور مددگار قرار دے گا۔ بعض کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ اتنی عمر دے گا کہ یہ زمانہ ظہور کو دیکھے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بھی آیا ہے کہ دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ ہی سے طولانی عمر دے گا کہ یہ زمانہ ظہور کو دیکھے گا، اور فرمایا کہ یا اگر یہ مر جائے، فوت ہو جائے، اور اس کے مرنے کے بعد زمانہ ظہور آ جائے تو اسے فرشتے عالم برزخ میں قبر کے اندر آ کے خوشخبری سنائیں گے کہ
کہ تمہارے زمانے کا امام ظہور فرما چکے ہیں کہ جن کے ساتھ تم عہد و پیمان باندھتے تھے اور جن کی نصرت اور ہمراہی کی تم اللہ کی بارگاہ میں آرزو کرتے تھے، وہ ظہور فرما چکے ہیں۔ لہٰذا اللہ اب تمہیں اختیار دیتا ہے کہ اگر تم نے زندہ ہونا ہے تو پروردگار تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے تاکہ تم واپس دنیا کی طرف پلٹ جاؤ اور اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرو، ایک دوبارہ نئی زندگی جو ہے ان لوگوں کو عطا ہوگی۔ تو یہ دعائے عہد جو ہے مولا امام صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بتائی، چونکہ امام کے جو اصحاب تھے ان کے دلوں میں بھی بہت آرزو تھی کہ وہ قائم کا زمانہ دیکھیں اور ہمیشہ دعاگو رہتے تھے، تو امام نے ان کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے ان کو دعائے عہد کی تعلیم دی کہ جو بھی دعائے عہد پڑھے گا یا تو اللہ اسے اتنی طولانی عمر دے گا کہ وہ زمانہ ظہور کو درک کرے گا، یا پھر اگر وہ فوت بھی ہو گیا تو پروردگار اسے دوبارہ اس زمانہ میں دوبارہ زندہ کرے گا جس زمانہ میں ہمارے مولا ظہور فرمائیں گے۔ اسی طرح دعائے ندبہ ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جو روز جمعہ منتظر جب دعائے ندبہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے دل کو، اپنی روح کو جو ہے وہ اپنے امام کے ساتھ جو ہے وہ متصل کر دیتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنے عشق کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے۔ تو سچے منتظر اور سچے شیعہ اور سچے پیروکاروں کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے امام، اپنے رہبر کا جو ہے وہ ذکر کریں، اور اگر کہیں ذکر نہیں ہو رہا تو اس ذکر کو زندہ کریں۔ دعائیں ہوں یا زیارات ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مختلف جلوے ہیں جو اس ذکر کو زندہ کرنے کے لیے احادیث اور روایات کی روح سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن ذکر ان میں صرف محدود نہیں ہے، بلکہ ہم ذکر کو کوئی اور انداز سے بھی کر سکتے ہیں کہ مولا کے لیے مختلف دروس کا اہتمام ہو، جیسے آج یہ آپ کے سامنے جو ہے بیان کر رہا ہوں، یہ بھی ان کے ذکر کو زندہ کرنے کے لیے یا اس ذکر کو جاری رکھنے کے لیے ایک پروگرام ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے سیمینار، مختلف قسم کے علمی مقابلے اور مختلف قسم کے دیگر پروگرام جو بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ جن کا محور اور موضوع زمانے کا امام ہو، یہ سارے اسی ذکر کے ہی جلوے ہیں، اور اللہ ہم سب کو مولا کے اس مقدس ذکر سے ہمیں روشناس کرائے اور ہمارے قلوب کو، ہماری زبان کو اور ہمارے دل و دماغ کو اس ذکر کے نور سے منور فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔